ہر وہ دور جہاں جس ظالم کو جو موقع ملا انہوں نے اپنا کام پورا کیا. آج میری اور آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم کو اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ ہمارے قوم کے تقاضے کیا ہیں. آج ہمیں انٹلیکچوئلز کی ضرورت ہے، پڑھے لکھے جوانوں کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے. اور جب میں کہہ رہا ہوں ضرورت ہے تو صرف مردوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں اس بات کو سن رہی ہیں، بتا رہا ہوں آپ کی بھی ضرورت ہے. آج قوم کو بہت بڑے حصے سے کام کرنا ہوگا اور شہر حیدرآباد الحمدللہ اس کے لیے بڑا سازگار ہے. ہم کام کر سکتے ہیں اور کام کر کے رہیں گے انشاءاللہ. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد کی بارگاہ. میں نے کچھ باتیں بار سماعت کے حوالے سے عرض کر دی جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن حقائق ہیں جو مجھے آپ تک پہنچانے ہیں. عزیزان گرامی، علماء کی خدمات ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے جو خدمتیں انجام دی کتابوں کے ذریعے سے، تالیف اور تصنیفات کے ذریعے سے، رات دن بیٹھ کر، آج کا زمانہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ٹائپنگ کا زمانہ ہے. جس زمانے میں ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی، ایسے ڈھیروں واقعات میں ابھی پیش کر سکتا ہوں کہ ہاتھوں سے رات بھر بیٹھ کے لکھی گئی کتاب کا صبح کیا حشر ہوا، شیعوں کے کتنے کتب خانے جلائے گئے، کن کن کتب خانوں میں کون کون سے نوادر کتابیں تھیں. میں یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کے گھنٹوں لے سکتا ہوں. ظلم بہت ہوا ہے، لیکن علی کے چاہنے والے کبھی ہار نہیں مانتے. یہ جذبہ کربلا سے ہمیں ملا ہے اور یہ جذبہ ہمارے اندر کربلا والوں کا آج بھی موجود ہے. سر نہیں جھکاتے چاہے سر کٹ جائے، مگر یہ سر ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا. آج بھی پختہ مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، چاہے داعشی آ جائیں. اس زمانے میں امام خمینی نے اس مورخ کے خلاف فتویٰ دیا. دور بدلا، نئے نئے ظالموں کے چہرے سامنے آئے. آپ پڑھتے رہتے ہیں داعشی کتنے خطرناک ہیں، ان کے پیچھے کون کون سی طاقتیں تھیں، کتنی بڑی سیاست کار فرما تھی، اور ہدف کیا تھا. نجف، کربلا، کاظمین، سامرہ، شیعوں کے اہم مقامات، شام، سیریا، ان سب پر قبضہ کر لینا. اسی لیے آئی ایس نام رکھا گیا. لیکن ایک بوڑھا شخص جو ایک معمولی گھر میں بیٹھا ہوا ہے آواز دی، جب تک علی کا غلام زندہ ہے اجازت نہیں دے گا کہ علی کے روزے کی طرف کوئی آگ بھی اٹھا کر دیکھ سکے. اگر کل یزید پیدا ہوا تھا تو حسین نے آ کر یزید کے بیعت پر تماچا مارا تھا. آج اگر یزید پیدا ہوگا تو ایک حسینی کھڑا ہوگا اور آواز دے گا کل کا یزید بھی نابود ہوا تھا، آج کا یزید بھی نابود ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. گھبرانا نہیں، جب تک تم پر مرجعیت کا سایہ ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب تک رہبریت باقی ہے، جب تک مرجعیت باقی ہے، یہ چھوٹے موٹے ان کی کیا حیثیت ہے. منہ اور مسور کی دال، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، ان کو تو وہ ویسے ہی نوکیر کرتے ہیں، کیر کے بھی قابل نہیں ہیں. داعشیوں کے مقابل میں کون کھڑا ہوا؟ یہی قاسم سلیمانی کی یادیں آج پوری دنیا میں پھر سے منائی گئی. میں آپ کے اذہان عالیہ کی صرف متوجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک مجتہد، ایک مرجع کی بھی اتنی مجلسیں نہیں ہوئی جتنی ایک قاسم سلیمانی کی ہوئی ہے. کبھی آپ نے غور کیا
قاسم سلیمانی کوئی آیت اللہ تھا؟ کوئی مجتہد تھا؟ کوئی مرجع تقلید تھا؟ لیکن ایک سپاہی تھا، ایسا سپاہی تھا تو روضہ زینب کا نوکر بن کے رہا، حسین کے روضے کا خادم بن کے رہا۔ ایک خادم نے آواز دی، جب تک سپاہی زندہ ہے حسین کے حرم پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ زندہ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ہر شعبے میں شیعت کو آپ مضبوط پائیں گے۔ ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں لیکن ہار نہیں مانے ہیں اور نہ ہار مانیں گے۔ کل بھی ٹکے تھے میدان میں، آج بھی ٹکے ہیں، انشاءاللہ تائید غیبی رہے گی۔ ہمارا آقا و مولا سرپرست پوری شیعہ قوم کا حضرت بقیت اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے۔ جب تک اس کی رعیت میں ہم ہیں، وہ ہمارا حاکم اور آقا و مولا ہے۔ ہم کسی طاقتور سے نہیں ڈریں گے۔ بس عزیزو، میں نے زمین سازی کی ہے آئندہ آنے والی مجالس کے لیے، لیکن جو باتیں کل کی اور آج کی رہ گئی اسے میں مکمل کر دوں۔ اور وہ روایت شروع تو کی ہے، اگر کہیں تک پہنچا سکا آپ تک۔ آیت اللہ محدث نوری جو شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کے استاد ہیں، ہمارے یہاں ایک بہت بڑی کتاب ہے، کتب اربع کے بعد ہے، یعنی اصول کافی، من لا یحضر الفقی، تہذیب اور استفسار کے بعد ایک بہت بڑی کتاب ہے، اسے یاد رکھیے گا ہمیشہ، وسائل الشیعہ، آیت اللہ حر العاملی جو مشہد مقدس میں دفن ہے۔ یاد ہے ظاہر بابا، وہیں ہم کو ٹوکن ملتے تھے، ٹوکن جہاں شبیر نجفی صاحب مجلس پڑھتے تھے۔ ان کی کتاب وسائل الشیعہ پر محدث نوری نے مستدرک الوسائل الشیعہ لکھی ہے، اور بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ میں صرف نام لے رہا ہوں، کبھی کام آ جائے ذہن میں تو پھر اس سے استفادہ کیجئے گا۔ ان کی ایک کتاب سے حدیث آج نہیں پڑھوں گا، کتاب کا نام دے رہا ہوں، انشاءاللہ یہ حدیث کل عرض کروں گا۔